سکندر اعظم اور اس کا یقین۔ اب سے 2300 سال پہلے 17-18 سال کا ایک یونانی نوجوان اپنے جسم پر فولادی بختر باندھے اور اپنے سینے کے اندر فولادی یقین کا پتھر لے کر اپنے ملک یونان سے ساری دنیا کی زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روند دینے کے لیے باہر نکلا تو ہوا کے تیز جھونکے اس کے پرچم کو لہراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس کی ماں کے پاس اس کے لیے دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور باپ کے پاس مال و دولت کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ایسے غریب ماں باپ کا بیٹا پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے بے پناہ یقین کو اپنی مٹھی میں دبائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا چل پڑا تھا۔ جب سکندر ایران کی بڑی حکومت کی سرحد میں داخل ہوا تو اس سلطنت کو جلد سے جلد یونانی فاتح کے سپرد کر دینے کے لیے آسمان کا سورج پوری گرمی سے اپنی رضامندی کا اظہار کرنے لگا۔ سکندر نے رات کے آرام کی پرواہ نہیں کی، دن کو بھی وہ کہیں سستانے کے لیے نہیں رکا۔ 5 دن اور 5 رات تھکا دینے والے سفر کے بعد جب اس نے ترسوس کے میدان کو پار کیا تو چھٹے دن اس نے ندی کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا۔ تھکن سے اس کے سپاہی چور چور ہو چکے تھے، اب پڑاؤ ڈالنا ناگزیر تھا۔ 6 دن کی مسلسل تھکن نے سکندر کو بھی نڈھال کر دیا تھا اور وہ اپنی تھکن دور کرنے کے لیے ندی کے پانی میں کود پڑا۔ کافی دیر تک وہ ندی کے ٹھنڈے پانی میں پڑا اپنی تھکن اتارتا رہا، لیکن سر پر تپتے ہوئے سورج کی گرمی نے اس طرح اس پر الٹا ہی اثر دکھایا۔ پانی سے باہر آتے ہی وہ بیمار ہو گیا۔ اس گرمی سے وہ نڈھال ہو کر تڑپتا رہا۔ اپنے خیمے کے اندر وہ ٹھنڈے پانی سے بھیگے ہوئے بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ لشکر کے ساتھ موجود تمام حکیم رات دن اس کے علاج میں مشغول تھے، لیکن سکندر کے جسم میں سلگتی ہوئی آگ کسی طرح ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ لشکر میں موجود کوئی حکیم اس کی بیماری سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور 5 دن کے بعد جب سکندر نے ان تمام حکیموں کو لات مار کر اپنے خیمے سے باہر نکال دیا تو پورے لشکر میں ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ وہ سب سوچنے لگے کہ کہیں سکندر پاگل تو نہیں ہو گیا۔ بخار کی گرمی اس کے دماغ کی رگوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے وفادار حکیم پھر بھی اس کی پراسرار بیماری کا علاج چپ چاپ سوچتے رہے، لیکن ان کی حکمت بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سکندر کا استاد ارسطو بھی پچھلے 2 دن سے اس قدر پریشان تھا کہ اس نے کسی سے بھی ملاقات نہیں کی تھی۔ ادھر سکندر کی بیماری نے اسے حد درجہ چڑچڑا اور اس قدر غصہ ور بنا دیا تھا کہ کسی کو بھی اس کے خیمے کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے خیمے کے پردے چیر رہا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ پورے ماحول پر موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 8ویں دن سورج کی پہلی کرن کے ساتھ تقریباً 90 برس کا ایک سفید ریش بوڑھا اس یونانی چھاؤنی کے ایک کنارے سے داخل ہوا اور جوان سپاہی کی چال چلتا ہوا چھاؤنی کے دوسرے سرے تک پہنچ گیا۔ وہ سکندر کے خیمے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر لمبی سفید داڑھی، سر کے بال بھی لمبے اور سفید تھے۔ اپنے لباس سے وہ کوئی ایرانی سوداگر نظر آتا تھا۔ اس کے کندھے پر کپڑے کا ایک تھیلا جھول رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا، دوسرے ہی لمحے وہ بوڑھا بڑی خود اعتمادی سے خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے دار کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ پہرے دار سٹ پٹا کر سامنے سے ہٹ گیا اور وہ بوڑھا شخص خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔